السلام علیکم، میں ہوں منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں منصور وائس چینل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے اندر چھپ گئے اور لوگ ان کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے آ کر آرے کے ساتھ دونوں کو چیرنا شروع کر دیا۔ جب آرا پسلیوں تک پہنچا تو آپ نے زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اگر تیری چیخ و پکار بند نہ ہوئی تو میں زمین کو اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو الٹ دوں گا۔ یہ سن کر آپ کی چیخ و پکار بند ہو گئی اور آپ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل تک پہنچانے کا حکم دیا۔ آپ اس کام سے سستی کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو 5 باتوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ یا تو ان باتوں کو ان تک پہنچائیں یا مجھے حکم دیں، میں ان کو یہ باتیں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ اے بھائی، اگر تو مجھ سے پہل کرے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ مجھے عذاب دیا جائے گا، میں زمین میں دنسا دیا جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، یہاں تک کہ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اونچی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے اور یہ بھی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا کہوں۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ شریک بنانے کی مثال تو ایسے ہے کہ کسی نے اپنے ذاتی مال سونے یا چاندی سے غلام خریدا ہو۔ اب یہ غلام محنت مزدوری کر کے اپنی کمائی مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے غلام کی یہ حرکت پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو رزق دیتا ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی روح اس بندے کی طرف مطمئن کر لیتا ہے جب تک وہ کسی اور طرف دھیان نہیں دیتا، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں تم کو روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ روزے دار کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے پاس کستوری کی تھیلی ہے اور وہ ایک جماعت میں موجود ہے اور سب لوگ اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور اس سے محفوظ ہو رہے ہیں، اور روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میں تم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کا ہاتھ گردن سے باندھ دیا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ صدقہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔